کا حصہ ہے. اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے آج بھی. اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں. 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے. پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر. بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں. عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں. پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا. کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے. عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے، گرم مانی جاتی ہے. آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی. 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے. ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے. وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے. اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے. سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ. اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے. موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے. جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے. زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے. عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر. آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا. ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر. جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں کی طرح کی نہیں ہے. روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے، اتنے فاسٹ. لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے. سخت قسم کے پتھر، سخت قسم کے پتھر، زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے. یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ، ضدی پن، تکبر، غرور، یہ سب چیزیں تھیں. عرب جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے. عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا؟ یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا. عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب، عین را با، یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا، فصیح اللسان جو آدمی ہے، عرب کہتے ہیں اس کو. یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبان ہے تو ہماری ہے، باقی کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں. سارا عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے. فارس عجم ہے، ہند عجم ہے، افریقہ عجم ہے، امریکہ عجم ہے. عجم کا مطلب گونگے. عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے. تو یہ نخوت جو تھی، یہ بڑاپن جو تھا، یہ تکبر جو تھا، وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا، جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی،
عام بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھیں، اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے۔ یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی۔ اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی۔ عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا، تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں، ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے، اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ علامہ عبد الرحمن جامی۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسے ہی حضور کی پیدائش ہوئی تھی، گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے، اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے۔ عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں، پرٹیکولر نام ہوتے ہیں، وہی نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے نیا نام رکھا تھا، تو عرب کے بہت سارے قبیلے آئے اور پوچھا یا عبد المطلب لم سمیتک ابنی ابنک ھذا محمدا، اے عبد المطلب آپ نے لم سمیت ھذا محمدا، کیوں آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا تمہیں پتہ ہے محمد کا نام کا مطلب کیا ہے، محمد کے میننگ کیا ہے؟ کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سارے لوگ تعریف کریں، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نام لے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بیٹے کی تعریف ہو ہی جائے۔
آج میرے آقا کی شان میں کسی کو گستاخی کرنا بھی ہو، میرے آقا کا نام محمد لیتا ہے تو پہلے حضور کی تعریف کر ہی رہتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت دی۔ عرب کے مشہور قانون اور وہاں کے دستور کے مطابق کہ عرب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، یعنی ان کی زبان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان محفوظ رہے۔ شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے، جیسے ممبئی کی زبان، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے، گجراتی بھی ہے، کرناٹکی بھی ہے، سب ملا کر کے مکس ہو گئی، کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی۔ مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے اور کئی کئی مہینے رہتے تھے، تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے، کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا، کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا، سریانی داخل کر دیا، تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا۔ زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا، تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی، باہر بھیجتی تھی۔ اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے، پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے، نصیبے چمکے کہ وہ دایا تھیں بنو سعد قبیلے کی۔ طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے، طائف سے 80 کلومیٹر دور، وہاں سے وہ آئی تھی، 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ ہے کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ اسلام ہے، اس کے لیے میں چلتی